فرمایا میں نے پوچھا تھا نہ پڑھا دو؟ اس نے کہا جی میں نے اجازت دی تھی. تو آپ نے فرمایا بتا یہ جنازہ زندے کا پڑھایا جاتا ہے یا مردے کا پڑھایا جاتا ہے؟ اس نے کہا جی مردے کا. تو فرمایا پھر ادھر نہ جا ادھر جا کے قبر بنا. اس نے کہا جی یہ زندہ تھا. آپ نے فرمایا اس کا جنازہ عبد القادر پڑھا دینا, وہ پھر قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا. حدیث قدسی سے آواز آئی من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرما رہا ہے جو میرے ولی کو تنگ کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تو جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے نا وہ دنیا کو منہ دکھانے جوگا نہیں رہتا. اس کے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں, اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ جاتی ہے تاکہ لگ پتہ جائے کہ اس نے کس کو چھیڑا. آپ کو سمجھ آ گئی میری بات ہے نہیں؟ اس لیے اللہ کا ولی خود نہیں بولتا, جو اس کو چھیڑتا ہے پھر وہ بولتا ہے. پھر جب وہ بولتا ہے نا پھر بندے کے پاس ٹھکانا نہیں رہتا. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. خدا جانے اس کی زندگی کتنی تھی, وہ سے آدم سے پنگا لے کے وہیں مر گیا. پھڑک گیا کہ نہیں؟ بولیے نا, ایسا ہی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک سوال بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں, غور سے سنیں. ہم لوگوں کی ایک اصلی بیماری ہے, میری آپ کی ہم سب کی, اور وہ یہ ہے کہ اگر غوث اعظم جیسا بھی آ جائے نا تو ہم جب تک زندہ ہو اس وقت تک نہیں مانتے. نقلی مردے لا لا کے آزماتے رہتے ہیں, اور جب وہ بیچارہ میدان میں چلا جائے پھر دنیا دوڑتی ہے میدان کے پیچھے, پھر چادریں چڑھاتے ہیں, پھر لنگر دیتے ہیں, پھر خدا جانے کیا کیا عرس منایا جاتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو, ان کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا. امام شافعی کو لوگوں نے دھکے دے کر نکال دیا شہر سے, بعد میں امام بن گئے. امام مالک, امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے, بعد میں امام بن گئے. زیادہ دور کیوں جاتے ہیں؟ علامہ اقبال کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آج ان کے ایک ایک شعر پر تقریریں ہوتی ہیں. جب تک زندہ تھے علماء فتویٰ دیتے تھے لوگ کہ یہ تو عاشق رسول ہی نہیں ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے. پڑھیے تاریخ, ساری زندگی ہم فتوے لگاتے رہتے ہیں, اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس کے نوکر بن جاتے ہیں جا کے انتظار میں. یہ ہماری بیماری ہے اصلی. آپ کو کیا کہوں, میں آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں, مجھے بتائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں؟ بولے ذرا, بولے سارے, مکہ میں. تو ان کو مانا کس نے؟ ان سے بڑا کون آئے گا؟ یہ پاکستان والے اگر کسی کو نہیں مانتے تو نہ مانے. یہ تو پہلے دن اللہ نے سنت بنا دی سونے بابو کی کہ سونیا جو تیرا غلام ہوگا اسے کبھی اپنے نہیں مانیں گے, اسے ہمیشہ غیر ہی مانیں گے. آج جس مرد کلندر کے ہم شاگرد ہیں اسے عیسائی مان گئے, یہودی مان گئے, ہندو مان گئے, نہیں مانا تو مسلمانوں نے نہیں مانا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ عیسائی اپنے گرجے میں میلاد منائیں؟ بولیے, ہے کسی کے پاس ضرورت عیسائیوں کے گرجے میں میلاد منائے؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ ضرورت میرے قائد کے پاس ہے. 4 سال ہو گئے لاہور کے نولکھا چرچ میں منہاج القرآن والے عیسائیوں کے گرجے میں جا کر میلاد مناتے ہیں. اس سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا, میں جواب دے رہا ہوں اس کا, اور وہ کیا جواب؟ آپ کو کوئی بتا دیتا ہے اگر کہ طاہر القادری گرجے میں جاتا ہے عیسائیوں کے پاس, تو اس سے پوچھا کریں کہ یہ بھی بتا کیوں جاتا ہے, آدھی بات کیوں کرتا ہے؟ ہمت ہے تو پوری بات کرنا. تو کسی دوسرے مسلک والے سے میلاد نہیں منوا سکتا, اور باتیں اس کی کرتا ہے جس نے عیسائیوں کو بھی میلاد پر لگا رکھا ہے. ہندو اپنے مندر میں میلاد منائے, سوچ سکتے ہیں آپ؟ بولیے, سوچ سکتے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم یہ جو 12 فروری گزری ہے لاہور نیلا گنبد میں ہندوؤں نے اپنے مندر کے اندر منہاج القرآن کے ساتھ مل کر مصطفیٰ کا میلاد منایا. اب آپ کو یہ تو بتا دیں کہ لوگ کہ طاہر القادری مندر میں جاتا ہے, یہ نہیں بتائیں کہ وہاں جا کے کیا کرتا ہے. اتنی جرت بندے کے اندر ہونی چاہیے, بات کرے تو پوری کرے. آدھا تو قرآن کی آیت آدھی پڑھے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. میں پڑھتا ہوں آدھی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت آنا.
اب اگلی بات نہیں پڑھیں گے تو نماز کی چھٹی. اور اتنی شہنشاہ قوم ہے ہماری, جو سنتی ہے اسی کے پیچھے چل پڑتی ہے, تحقیق بھی نہیں کرتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, غور سے سنیں, اس پاکستان پہ بڑی دل کی بات کہنے لگا ہوں. میں ہر جگہ یہ پیغام دے رہا ہوں, ہر جگہ یہ پیغام دے رہا ہوں. دل دکھتا ہے اس بات کو دیکھ کر, لوگ تماشا بناتے ہیں. ایک بندہ آیا ہے خطاب کرنے کے لیے, کوئی بھی ہے, اب میرا تیسرا پروگرام ہے, کم از کم 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے تو بولا ہوں میں یہاں. مجھے ایمان سے بتائیں, میں نے کتنے بندوں کو گالیاں دی ہیں؟ بولیے, میں نے کتنے کافر بنائے آپ کے سامنے؟ میں نے کتنوں کو سنیت سے نکالا ہے؟ بولیے. اور آج کل پاکستان کا ماحول یہ بن گیا ہے, علامہ صاحب پہ خرچے ہوتے ہیں 1-1 لاکھ روپیہ, 50-50 ہزار لیتے ہیں. یہ بھی ہم سے ایک گلہ ہے ان کو کہ نہ خود کھاتے ہو نہ ہمیں کھانے دیتے ہو. یہ گلہ بھی کرتے ہیں علماء ہم سے کہ جہاں آپ جاتے ہیں پھر ہمیں بلاتا ہی کوئی نہیں اور آپ لیتے ہی کچھ نہیں. اب کیا کریں بھائی, ہمیں سکھایا نہیں کیا دینا, کس طرح جائیں؟ یہ خطرے ہیں, خطرے. اب سنیں ذرا غور سے, وہ کیا کرتے ہیں, 50-50 ہزار روپے خرچ کیا جاتا ہے. دیکھیں نیٹ کھول کر دیکھیں, علامہ صاحب کیا کرتے ہیں, تقریر شروع کرتے ہیں, نہ قرآن کی بات نہ حدیث کی بات, فلانا بھی کافر ہے, کوئی لوگوں فلانا بھی کافر ہے, کوئی لوگوں فلانا بھی کافر ہے, فلانا بھی کافر ہے, فلانا بھی سنی نہیں ہے. پورا مجمع شور مچاتا ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب چلے جاتے ہیں, بعد میں آپ کو کوئی بات پوچھتا ہے باہر سے کوئی بندہ, ہاں جی راتی علامہ صاحب نے کی کیتا ہے, آپ کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ جی علامہ صاحب نے راتی لم کر چھٹی, چھوڑا ہی کوئی نہیں, سارے ہی کافر نے, علامہ صاحب مسلمان ہیں بس, باقی رہا ہی کوئی نہیں پاکستان میں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ مجھے بتائیے یہ کس دین کی خدمت ہے؟ مجھے بتائیے یہ دین لوگوں کو کافر کرنے کے لیے آیا یا کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے آیا؟ آقا علیہ السلام نے 63 سالوں میں کتنوں کو کافر کیا؟ بولیے, کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں لوگ؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, جب علامہ صاحب کفر کی فیکٹری کھول کر بیٹھے تو آپ ان سے پوچھا کریں, علامہ صاحب یہ ساری زندگی کافر ہی کیتے رہے, کسی نے مسلمان بھی کیتا جائے گا دین لگ پتہ جائے گا آپ کو. یہ سچی باتیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اس بڑھیا کی بھی گٹھری اٹھائی جو معاذ اللہ جادو کر سمجھ کے جا رہی ہے. آج بھی اٹھائے کسی کافر کی گٹھری, 500 فتویٰ ایک ہاتھ میں آ جائے. یہ کس کی سنت ہے گٹھری اٹھانا؟ یہ سنت نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا محبوب کی زندگی کے ایک سیکنڈ کی قسم کھائی ہے, اس میں یہ سیکنڈ بھی آتا ہوگا, لہم کا سونیا تیری زندگی کے ایک سیکنڈ کی قسم. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو روزانہ کوڑا پھینکتی تھی اس کے گھر جا کے صفائی کی, لگائیے فتویٰ. وہ عبداللہ بن ابی جو ساری زندگی منافقت کرتا رہا, اس کا جنازہ بھی پڑھایا. ایسا ہوتا ہے, ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ آ کر کہتے ہیں حضور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے, اس بے ایمان کا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا. آئے آئے وہ خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے, جنازہ پڑھایا. غور سے سنیں, اس کے 70 چہرے پیچھے کھڑے تھے, اس کے 70 منافق, وہ سارے نماز میں یہی سوچتے رہے کہ یہ بدبخت کیا کرتا رہا ہے اور سونا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. بس سلام پھینکتے ہی قدموں میں گر گئے اور وہ کہتے ہیں سونیا ہم اس کے نہیں رہے, ہم تیرے ہو گئے. اس طرح پر لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اگر اندھا دھند کافر کرنا ہے پھر کوئی نہیں بچے گا, پھر بوجھا کرو. اور یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اب میں جنہیں آخری بات کر رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. مجھے بتائیے اگر مجھے یا آپ کو امام حسین علیہ السلام کا قاتل مل جائے, ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کو بھڑکا دیں گے یا نہیں؟ پورا بریسٹ بھی مار دیں گے اس کو, ایسا ہی ہے نا. اب یہ امام حسین کا قاتل امام حسین کے بیٹے کے گھر آ گیا, لگائے فتویٰ جس مولوی کا دل ہے اس کی پوری نسلوں کا ایمان تباہ ہو جائے گا. سیدنا امام زین العابدین نے دروازہ کھول کر اپنے باپ کے قاتل کو بستر پر سویا, اسے اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائی. جب وہ جانے لگا اس کو تحفے بھی دیے, یہ بھی لے جا, یہ بھی لے جا, یہ بھی لے. اب تھوڑا سا دور گیا نا, اس کے دل نے کہا پھر کیا. یہ ہے اصل مسلمان. مسلمانی یہ نہیں ہے کہ بندہ باتیں کر رہا ہو اور اندر آپ سوچ رہے ہو
اللہ جان چھوٹے سے پوچھا گیا مسلمانی یہ اب دور جائیں تو پھر یہ کرے پھر جائیں. یہ ہے مسلمان. واپس آ گیا. اس نے ایک ہی بات پوچھی, یہ اتنا کچھ میرے ساتھ کیا ہے, مجھے جانتے ہیں آپ؟ واہ 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 واہ. اس شہزادے نے جواب کیا دیا, کیسی بات کر رہا ہے, میں تجھے کربلا کے میدان سے جانتا ہوں. اس نے کہا پھر یہ کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ آپ نے فرمایا جو تو نے کیا تھا نا وہ یزیدی کردار تھا, اور جو میں نے کیا ہے یہ حسینی کردار ہے. یہ دین حسینی کردار سے پھیلتا ہے, اس میں یزیدیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم 30 سال ہو گئے میرا قائد حسینی کردار لے کر چل رہا ہے. غیر تو غیر, اب وہ اپنوں کو کچھ نہیں کہتا, غیروں کو کچھ نہیں کہتا. خدا جانے اس نے کیا سبق پڑھا ہے, اس نے یہی سبق پڑھا ہے. کسی کو مار دینا توڑ دینا بہت آسان ہے, اور توڑے ہوئے کو جوڑنا یہ جرت کی بات ہے. 30 سال ہو گئے, میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, یہ جتنے لوگ منہاج القرآن کو برا بھلا کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دیتے ہیں, یہ سارے کتابیں ڈاکٹر صاحب کی پڑھتے ہیں. جس کی مرضی لائبریری کا دیکھ لیں, ساری رات کتاب سن کر صبح وہی کتاب دنیا کو سنا دیتے ہیں, تو پھر آخر میں گالیاں بھی دیتے ہیں. میں آپ کو گجرانوالہ کا ایک واقعہ بتاؤں. گجرانوالہ میں علامہ صاحب خطاب کر رہے تھے, پورا خطاب ڈاکٹر صاحب کا پورا خطاب سنایا, اور خطاب سنا کے آخر میں کہتے ہیں طاہر القادری کو نہ سننا. اب میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیوں منع کر رہا ہے سننے سے, تو مجھے پتہ چل گیا اس لیے منع کر رہا ہے کہ جب وہ سنے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو اس کو سن کر سناتا ہے, پھر میری دکانداری کیسے چلے گی. اصل میں رولا صرف یہی ہے, اور کوئی رولا نہیں ہے, اور کوئی رولا نہیں ہے. پاکستان کے اندر صرف یہ کہ رولا ہے, کوئی نہ سنے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہماری تحقیق ہے. اگر آپ کی تحقیق ہو تو دکھاؤ کوئی ایسا جس نے 1400 کتابیں لکھی. بولیے, دکھائیں کوئی ایسا جس نے 7500 موضوعات پر خطاب کر لی صرف 30 سال کے عرصے میں. 30 سال کے عرصے میں دکھائیں کوئی ایسا جس نے سوائے اسرائیل کے دنیا کے ہر ملک کے اندر اپنا ادارہ بنا لیا. جو نہ کتابوں کے پیسے لیتا ہو, نہ خطابوں کے پیسے لیتا ہو, نہ درس کے پیسے لیتا ہو, نہ تقریر کے پیسے لیتا ہو, کوئی دکھائے ایسا. بولیے, اس لیے تو ہم کہتے ہیں اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو, ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو. بولیے, یہ ہے وہ جو اصلی باتیں ہیں. یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے مگر لوگ مجبور کرتے ہیں. ابھی انڈیا میں گئے ہوئے حضور شیخ الاسلام 4 دن پہلے, کل رات آستانہ عالیہ اجمیر شریف پر خطاب تھا, کل رات, اور 4 دن پہلے بنگلور میں خطاب کیا. 20 لاکھ کا مجمع تھا. انڈیا کے اخبار نے 1 کروڑ سے اوپر کی تعداد لکھی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتے رہا ہوں, جب ڈاکٹر صاحب لاؤ انڈیا گئے تو پوری انڈیا میں اشتہارات لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں اس کے خطاب نہ سننا, یہ سنی نہیں ہے. انہوں نے 20,000 اشتہار لگائے, اللہ نے 20 لاکھ کا مجمع لگا دیا. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ یہ اعلان جنگ ہے اس کا. یہ زور لگا چکے ہیں ایڈی چوٹی کا. منہاج القرآن کو نہ کل کوئی روک سکا ہے نہ آج روک سکا ہے. اسے دن بدن اللہ ترقیاں ہی دیتا چلا جائے. باتیں کرنے والے اپنی ایک ایک مسجد میں بیٹھے ہیں, اور میرا قائد دنیا کے سب سے بڑے اسٹیج پر جا کر بیٹھتا ہے. یہ ہوتی ہے وہ خیرات جو مدینہ طیبہ سے ملتی ہے, اس خیرات کو کوئی نہیں روک سکتا. میں آخری بات کرنے لگا ہوں. حضور شیخ الاسلام نے وہاں ایک بات کہی ہے, اور وہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں, وہ ضرور سنیں آپ. خطاب کچھ کا انڈیا میں, وہاں خطاب تھا اور بہت بڑا اسٹیج لگا ہوا تھا, اور دوران اسٹیج خطاب کے دوران اللہ نے یہ خیرات دکھائی. کوئی بادل نہیں تھے, کوئی موسم خراب نہیں تھا, تو حضور شیخ الاسلام نے خطاب شروع کیا تو اللہ نے بادلوں کے ساتھ پورے اسٹیج کے اوپر اللہ لکھ کر بتا دیا کہ اس تحریک پر اللہ کے کرم کا سایہ ہے. دیکھیں نیٹ پر دیکھیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. لاہور کا مجمع بھی آپ کو یاد ہوگا 2007 کا, اس میں محمد پر خطاب ہو رہا تھا, اور چاند کے پاس محمد لکھ کر دکھا دیا اس تحریک کو نہ چھیڑو, اس پر مصطفیٰ کی رحمت کا بھی سایہ ہے. یہ سارے باتیں کرنے والے اگر ہمارے ساتھ مل جائیں, ان کی عزت اور بڑھ جائے گی, ان کی عزت اور بڑھ جائے گی. سچی بات ہے یہ.
تو سامعین وقار وہاں حضور شیخ الاسلام نے یہ خطاب میں ایک جملہ فرمایا، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ جملہ کیا؟ آپ نے کہا پوری انڈیا میں اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ حنفی نہیں ہے، حنفی نہیں ہے، سنی نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، آپ نے گنبد خضرا کی قسم کھائی، آپ نے آقا علیہ السلام کے نالین پاک کی قسم کھائی، اور وہ قسم کھا کے آپ نے فرمایا کہ پورے 9 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے خواب میں پڑھایا ہے، اور قسم کھا کے آپ نے فرمایا کہ اگر میں سنی نہیں ہوں پھر پوری دنیا کے اندر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی میں تشریح کرتا ہوں، انہوں نے تو اتنا جملہ کہا، میں تشریح کرتا ہوں کیونکہ ہم جتنے سنی بنے پھرتے ہیں نا حنفی، ہم نے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی پوری کتابیں بھی نہیں پڑھی۔ تو جس کو خود 9 سال پڑھایا ہو اس کی حنفیت میں شک کرنے والا کون ہے؟ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں گزارش کی کہ جو لعاب دہن آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ آپ کو دیا تھا اس کا حصہ نہیں۔ آپ نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا کہ مجھے غوث پاک نے اپنا لعاب دہن دے کر وہ خیرات بھی مجھے عطا کی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اردو میں بولیں، فارسی میں بولیں، انگلش میں بولیں، عربی میں بولیں، میرے قائد کے بولنے کا ثانی کوئی نہیں۔ سامعین کی وقار یہ باتیں ہم نہیں کرتے، اللہ کی بڑی خیرات ہے، مگر مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ باتیں کی جائیں۔ آئیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، بات ہمیشہ اس پر ہوتی ہے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر میں سو جاؤ، اس کو کسی نے کیا کہا ہے، تو کسی کے خلاف باتیں ہو جانے کا اور فتوے ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے، یہ فتوے اس کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتے ہیں۔ بس میں اللہ کے حضور کی دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی سنگت عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کا حیا عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں محبتوں کا پیغام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نفرت سے، ہر بغض سے، ہر عداوت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے دلوں کو آقا علیہ السلام کی امت کے لیے نیک پاک صاف فرما دے۔ سامعین الوقار اگر میری بات آپ کو اچھی لگی، میرا کوئی